بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوری خود اٹھا لائے۔ بیت المال پہنچتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خالی بوری اٹھائی اور اسے اناج اور کھانے پینے کی ضروری اشیاء سے لبالب بھر لیا۔ بوری خاصی وزنی ہو گئی تھی مگر آپ نے اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوری خود اٹھاتے دیکھ کر بیت المال کے خادم نے کہا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں خادم ہوں، بوری مجھے اٹھانے دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یہ میرے فرائض کا بوجھ ہے، اسے بہرحال مجھے ہی اٹھانا ہے، قیامت کے دن کوئی بھی دوسرا شخص میرا بوجھ نہ اٹھا سکے گا۔ اتنا کہا اور خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے مکان کی جانب تیز تیز قدم بڑھتے ہوئے چل دیے۔ دراصل خادم کے لیے یہ بات کوئی نئی نہیں تھی، کیونکہ وہ آئے دن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی نیک کاموں میں مصروف دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا۔ توانا اور مضبوط جسم والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری بھرکم بوری کندھے پر اٹھائے جلد ہی بڑھیا کے مکان پر جا پہنچے۔ بڑھیا نے نیک اجنبی کے کندھے پر اناج بھری بوری دیکھی تو اس کے منہ سے بے ساختہ دعائیں نکلنے لگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوری فرش پر رکھ دی، پھر چولہا گرم کیا، کھانا پکانے میں بڑھیا کا ہاتھ بٹایا، کھانا تیار ہوتے ہی بچوں کو جگایا، ان کے منہ ہاتھ دھلائے اور انہیں بڑی شفقت سے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ معصوم بچوں کے خالی پیٹ جب مزیدار کھانے سے بھر گئے تو ان کے مردہ چہروں پر مسرتیں لوٹنے لگیں۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندرونی ہیجان اور اضطراب میں بھی قدرے کمی ہوئی۔ کچھ دیر تک بچے خوش گپیوں میں مگن رہے اور پھر آرام سے سو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھ کا سانس لیا۔ فرائض سے غفلت پر احساس ندامت۔ لاغر بڑھیا اس نیک سیرت اجنبی کی عنایت پر بہت ممنون نظر آتی تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی متعارف ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیتے ہوئے بولی، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ میں خلیفہ بننے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ میرے خیال میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے آپ ہی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ بڑھیا کی اس بے ساختہ رائے زنی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ندامت میں مزید اضافہ ہوا۔ ان کے احساسات ملے جلے تھے۔ وہ خوش بھی تھے کہ ایک نادار بیوہ کا مسئلہ کم از کم عارضی طور پر تو حل ہو چکا تھا اور بھوکے بچوں کو پیٹ بھرنے کا کھانا بھی مل چکا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ احساس ندامت بھی انہیں کھائے جا رہا تھا کہ اس مفلس کنبے کی ضروریات سے وہ اتنا عرصہ بے خبر کیسے رہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش و حواس قدرے بحال ہوئے تو انہوں نے ہمت کر کے بڑھیا کو بتا ہی دیا کہ وہ تغافل شعار خلیفہ جس کی بڑھیا مذمت کر رہی تھی آپ ہی ہیں۔ بڑھیا اصل حقیقت سن کر سخت حیران ہوئی۔ اسے خلیفہ وقت پر اپنی بے باک تنقید کا بہت افسوس ہوا۔ جب وہ معذرت کرنے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، افسوس کا اظہار تو مجھ پر واجب ہوتا ہے، کیونکہ میں فی الحقیقت اپنے فرائض سے غفلت کا مرتکب ہوا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحے نیک بڑھیا سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر ان سے اجازت چاہی، مگر مکان سے باہر نکلنے سے پہلے آپ نے اسے خوشخبری سنا دی کہ بیت المال سے اس کے خاندان کا ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے اور یہ وظیفہ اسے اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک اس کے بچے بڑے ہو کر کمانے کے قابل نہ ہو جائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔